بلکہ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے قربانی کا حکم دے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام سے قربانی کی ابتدا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور دونوں میں ایک نزاع پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے نزاع ختم کرنے کے لیے ان دونوں کو حکم دیا کہ دونوں میرے لیے قربانی پیش کرو۔ اب حابیل نے جو قربانی پیش کی تو وہ ایک جانور کو ذبح کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے کچھ کھیتی باڑی کا سامان یعنی کہ کچھ سبزیاں، کچھ پھل، یہ چیزیں، کچھ غلہ اللہ کے لیے قربان کیا۔ اللہ رب نے کیا فرمایا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت نے ایک سے قبول کر لیا، دوسرے کا نہ قبول کیا۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ آج میرے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے مجھے اور آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا کہ میری قربانی مقبول ہے یا مردود۔ لیکن اس دور میں قربانی کے مقبول اور مردود ہونے کا قربانی کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جس بندے کی قربانی مقبول ہوتی، آسمان سے ایک آگ اللہ رب العزت اتارتے اور وہ اس قربانی کو کھا لیتی جو کہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی، اور جو قربانی اس طرح باقی رہ جاتی وہ اس کے مردود ہونے کی علامت ہوتی۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر انعام اور احسان کیا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم جو بھی قربانی کر لیتے ہیں اس میں ظن رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت میرے اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن قربانی کی جو موجودہ شکل ہے، جسے ہم 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک بکرے کی شکل میں یا ایک گائے یا اونٹ کی شکل میں ذبح کرتے ہیں، یہ جو مخصوص شکل ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اس قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ خواب میں دیکھا، اللہ رب العزت نے انہیں خواب میں بتلایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب وہ وہی ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عقلی وجہ نہیں پوچھی کہ یا رب یہ مجھے کون سی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے کہ میں اسے تیرے لیے ذبح کروں، یا اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے کہ میں اپنے بیٹے کا خون آپ کی راہ میں دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عقلی وجہ نہیں پوچھی۔ جب خواب میں بتلایا گیا اور دکھلایا گیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اب ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کی رضا چاہی کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے، اسماعیل کا کیا جواب ہوگا۔ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب باپ ابراہیم ہو تو بیٹے کی تربیت اسماعیل جیسی ہوتی ہے۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دینے والا ہو تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی کبھی چوں اور چرا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ بحیثیت باپ ہو کر کیا میں نے اپنی اولاد کے وہ حقوق ادا کیے جو کہ شریعت نے میرے اوپر رکھے ہیں، یا ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ بحیثیت بیٹا ہو کے کیا میں نے وہ فرما برداری کی جو کہ شریعت نے میرے اوپر رکھی کہ مجھے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہم ایک طرفہ کو دیکھ کر کبھی بیٹے کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، دوسری طرف کو دیکھ کر کبھی باپ کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ حقیقی وجہ جو ہے کہ نہ تو باپ نے بیٹے کی تربیت کی اور نہ بیٹے نے یہ سیکھا کہ مجھے باپ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر باپ تربیت ابراہیم علیہ السلام جیسی کرتے اور بیٹے کی تربیت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو جائے اور پھر رب کا حکم آ جائے کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو ہر ایک مسلمان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی اپنی حکمت نہیں پوچھے گا، کوئی مصلحت نہیں پوچھے گا کہ یا رب نے کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اور آج بھی ایک مسلمان کے دل میں یہ ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اگر آج بھی یہ حکم باقی رہتا تو ہم مسلمان پیچھے نہ ہٹیں۔ اور یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ جس رب نے پیدا کیا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میں بڑا غمگین ہوں، لیکن تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا اور اللہ نے تجھے واپس دے دیا۔
तब इंसान को जिंदगी की ये नेमत, औलाद की ये नेमत रब की तरफ से दी गई। अब अगर रब ही मुतालबा कर दे कि अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दो, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, तो इंसान को कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये सारी नेमतें रब की तरफ से ही दी हुई। अगर हम वैसे बेटे को कुर्बान ना करें, फिर फर्ज अगर ये मसला होता और रब उस बेटे को वफात दे देते, तो क्या हम उसकी मौत को रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो हुक्म दिया गया कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करो, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम तसल्ली के लिए सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे बेटे, मैंने तुझे ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अब बेटे इस्माइल ने क्या जवाब दिया? या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया आपको कर गुजरे, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के कलिमात थे जो कि अभी बच्चे थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और मक्के से दूर मिना की तरफ गए, जहाँ पर हाजी 8 ज़िलहिज्जा को जाकर पड़ाव करते हैं, एक दिन वहाँ पर बिताते हैं। मिना की तरफ लेकर गए और वहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए जब तैयार हुए तो शैतान ने दिल में वसवसा डाला